السلام علیکم ناظرین، 4 ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ تلنگانہ میں 17 نئے اضلاع کی تشکیل کے لیے کابینی ذیلی کمیٹی کی رپورٹ حکومت کو پیش۔ 22 اگست کو اعلامیہ جاری ہونے کا امکان، 20 اگست کو کل جماعتی اجلاس طلب کرنے کا فیصلہ۔ JNNURM کے تحت مکانات کی فراہمی اور چندرائن گٹا میں ترقیاتی کاموں کے سلسلے میں کلکٹر حیدرآباد سے اکبر اویسی کی نمائندگی۔ اور تلنگانہ میں زونل سسٹم برخاست، ملازمین ضلع کیڈر اور ریاستی کیڈر کے تحت کام کریں گے۔ اور اب چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ کابینی ذیلی کمیٹی نے حکومت کو رپورٹ پیش کرتے ہوئے تلنگانہ میں جملہ 27 اضلاع تشکیل دینے کی تجویز پیش کی ہے، جس میں 10 پرانے اور 17 نئے اضلاع ہوں گے۔ 20 اگست کو کابینی اجلاس میں کابینی ذیلی کمیٹی کی رپورٹ کو حتمی شکل دینے کے بعد حکومت 22 اگست کو اعلامیہ جاری کرتے ہوئے نئے اضلاع کی تشکیل کا مسودہ جاری کرے گی۔ ان اضلاع میں 459 سے لے کر 537 منڈلز رہیں گے اور 44 تا 74 ریونیو ڈویژنز ہو سکتے ہیں، جس پر 1 مہینے تک عوام کے اعتراضات اور مشورے حاصل کیے جائیں گے۔ واضح ہے کہ کابینی ذیلی کمیٹی کے ضلعی سطح پر منعقدہ اجلاس کے دوران مجلس نے حیدرآباد کو جو کا توں موقف دینے کا مطالبہ کیا تھا۔ کابینی ذیلی کمیٹی نے اس مطالبے کے مطابق ہی حیدرآباد کو جو کا توں ضلع رکھنے کی سفارش کی ہے۔ جملہ 27 اضلاع کی تفصیلات اس طرح ہیں: منچریال، عادل آباد، نرمل، کریم نگر، پیدا پلی، جگتیال، محبوب آباد، ورنگل، ہنم کنڈا، بھوپال پلی، سدی پیٹ، میدک، سنگا ریڈی، نظام آباد، کاما ریڈی، نلگنڈا، سوریا پیٹ، یادادری، محبوب نگر، ناگر کرنول، ون پرتی، کھمم، کتگوڑم، حیدرآباد، وقار آباد، شمس آباد اور ملکاج گری۔ نئے اضلاع کی تشکیل کے سلسلے میں 20 اگست کو کل جماعتی اجلاس طلب کیا گیا ہے۔ محکمہ ریونیو کی جانب سے TRS، کانگریس، مجلس اتحاد المسلمین، BJP، CPI، CPM اور تیلگو دیشم کو مکتوب روانہ کیے گئے ہیں۔ یہ اجلاس 20 اگست کو 2 بجے دن C بلاک میں منعقد ہوگا، جس میں نئے اضلاع کی تشکیل کے موضوع پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ رکن اسمبلی DK ارونا نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ نئے اضلاع کی تشکیل کے مرحلے میں گدوال کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کابینی ذیلی کمیٹی کے سامنے عوام کے نظریات اور خواہشات کے مطابق واضح طور پر کہا گیا تھا کہ گدوال کو ضلع تشکیل دیتے ہوئے اسے جوگولمبا سے موسوم کیا جائے۔ گدوال کو ضلع بنانے کے لیے ہر طرح کی سہولت موجود ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ آخر کون سے رہنمایانہ خطوط کی بنیاد پر اضلاع تشکیل دیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ کل جماعتی اجلاس میں گدوال کو ضلع بنانے کا اعلان کیا جانا چاہیے۔ ریاستی چیف سیکریٹری راجیو شرما نے کہا ہے کہ تلنگانہ میں زونل سسٹم کو ختم کر دیا گیا ہے۔ سیکریٹریٹ میں نئے اضلاع کی تشکیل کے سلسلے میں ملازمین اور اساتذہ تنظیموں کے ساتھ جائزہ اجلاس منعقد کرتے ہوئے ریاستی چیف سیکریٹری نے کہا کہ ریاست میں صرف ضلع کیڈر اور ریاست کیڈر کے تحت ملازمین کام کریں گے۔ انہوں نے ملازمین سے کہا کہ ماضی میں زونل سسٹم کے تحت جو ملازمین کام کر رہے تھے اب ان کو ضلع کیڈر کے تحت قبول کیا جائے گا۔ چیف سیکریٹری نے واضح کر دیا ہے کہ نئے اضلاع کے لیے نئے تقررات نہیں کیے جائیں گے اور اس عمل کے دوران سینئرٹی کا پورا خیال رکھا جائے گا۔ اجلاس کے بعد
میڈیا سے بات کرتے ہوئے رکن اسمبلی سرینیواس گوڑ نے بتایا کہ حکومت کے اس فیصلے کا تمام ملازمین تنظیموں نے خیر مقدم کیا ہے۔ اساتذہ کونسل کی تنظیموں نے بھی حکومت کے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ ریاستی اساتذہ ایسوسی ایشن نے حکومت کے اس فیصلے پر ناراضگی ظاہر کی اور کہا ہے کہ حکومت اپنا فیصلہ پہلے ہی لے چکی ہے، صرف ضابطے کی کارروائی کے لیے یہ اجلاس طلب کیا گیا تھا۔ اس کا ماننا ہے کہ زونل سسٹم ختم کر دینے سے کئی ملازمین کو نقصان ہوگا۔ چندرائن گٹا اسمبلی حلقے کے کندیکل گیٹ اور تالا کنٹا علاقوں میں JNNURM اسکیم کے تحت مکانات کی فراہمی، 12 سال پہلے کیے گئے وعدے کی تکمیل اور چندرائن گٹا کے دیگر ترقیاتی کاموں کے سلسلے میں مجلسی قائدین کے ایک وفد نے قائد مجلس اکبر الدین اویسی کے ہمراہ کلکٹر حیدرآباد راہل بھوجا سے ملاقات کی اور انہیں بے گھر افراد کے مسائل اور حکومت کے وعدے کے تعلق سے تفصیلات بتائیں۔ راہل بھوجا نے اکبر اویسی کو تیقن دیا کہ کندیکل گیٹ اور تالا کنٹا کے مکمل شدہ مکانات کو 10% بینیفیشری کی ادائیگی پر مستحقین کے حوالے کر دیا جائے گا اور بنڈلا گوڑا کے بھی زیر تکمیل کاموں کو جلد مکمل کروایا جائے گا۔ اکبر اویسی کے ہمراہ احمد بلالہ، کوثر محی الدین، الطاف حیدر رضوی اور چندرائن گٹا کے تمام اراکین بلدیہ اس وفد میں شامل تھے۔ کہ ہمارا آج کلکٹر ڈسٹرکٹ حیدرآباد سے ملاقات کرتے ہوئے حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے کے جو مسائل تھے، بالخصوص JNNURM کے تحت مکانات تعمیر کیے گئے تھے، بلا گڑے میں، غوث نگر میں، کنڈیکل گیٹ میں، تاڑلا کنٹے میں، سروے نمبر 182، سروے نمبر 82، سروے نمبر 283، ان میں جتنے بھی مکانات قریباً 1000 مکانات کی تعمیر کروائی گئی تھی۔ اور گزشتہ میں کنڈیکل گیٹ ایک سروس مین کالونی میں وہاں پر مقیم تھے 196، ان فیملیوں کو آج سے 10 برس پہلے وہاں سے تخلیہ کروا کر نئے مکانات کی تعمیر کروائی کہ اس تیقن کے ساتھ کہ محترم اکبر الدین اویسی صاحب کے اس تیقن پر کہ آپ کو مکانات بنا کے وہیں پر دیا جائے گا۔ اور اس وقت کے کلکٹر سے نمائندگی کرتے ہوئے کلکٹر کے پاس سے ایک ٹوکن دیا گیا تھا، ان حضرات کو ہی مکان بنا کے دیا جائے گا جو یہاں پر تھے۔ بعد میں JNNURM کا ایک قاعدہ تھا کہ بھائی ان کو 10% بینیفیشری کنٹریبیوشن بننا تھا، جو MLA صاحب کی کہنے پر وہ لوگ سارے کے سارے 10% بن دیے۔ بننے کے بعد میں پھر مزید 20% کا ان کو وہاں پر بینک لون کا بھی بننے کے لیے کہا جا رہا تھا، جس کو کافی مشکلات کا سامنا کر رہے تھے۔ یہاں پر اس پر کلکٹر حیدرآباد سے نمائندگی کرنے کلکٹر صاحب تیقن دیے کہ وہ لوگوں کو وہیں پر جو وعدہ کیا گیا تھا ان کو وہیں پر رکھیں گے، اور 20% کا جو متعلقہ مسئلہ ہے اس مسئلے کو حکومت سے رجوع کرتے ہوئے مسئلے کی یکسوئی کرتے ہوئے صرف 10% بینیفیشری کنٹریبیوشن میں ان کو وہیں پر الاٹ کیا جائے گا۔ تلنگانہ کونسل کے اپوزیشن لیڈر محمد علی شبیر نے کہا کہ TRS پارٹی آئندہ سال 25 اسمبلی حلقوں اور 3 پارلیمانی نشستوں کے ضمنی انتخابات کے لیے تیار رہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے اس سلسلے میں اسپیکر کو نوٹس روانہ کرتے ہوئے منحرف ارکان کے خلاف کارروائی سے متعلق وضاحت طلب کی ہے۔ سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ وضاحت ملنے کے بعد وہ 2 ہفتوں کے اندر اس مسئلے پر فیصلہ بھی کرے گا۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو TRS پارٹی کو ضمنی انتخاب کا سامنا کرنا ہے اور اس کے لیے کانگریس پوری طرح تیار ہے۔ انہوں نے اسپیکر سے مطالبہ کیا کہ وہ دستور کا تحفظ کرے اور اس معاملے میں جلد سے جلد کارروائی کریں۔ جگہ الیکشن ہونے والا ہے، یعنی 46 پلیسز میں آپ کو تلنگانہ کے اندر لگ بھگ 1/3 اس ریاست میں پھر سے بائی الیکشنز آنے والے ہیں۔ تیار ہو جاؤ، کانگریس پارٹی اس کے لیے اپنے آپ تیار ہو رہی ہے، اور آپ کے ذریعے عوام کو اپیل کرتا ہوں کہ ایسے دھوکے باز، پیسوں کو بکنے والے، قانون کو بیچنے والے اور عوام کے اعتماد کو توڑنے والوں کو سبق سکھائیے۔ بی جے پی کے لیڈر ناگم جنادھن ریڈی نے کہا ہے کہ ریاست میں بدعنوانیاں عروج پر پہنچ چکی ہیں، کم درجے کے عہدیدار خودکشی کرنے پر آمادہ ہو رہے ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کے اسمبلی حلقے گجویل میں
ڈی سی پی کی اذیتوں سے دل برداشتہ سب انسپیکٹر نے خودکشی کر لی ہے، لیکن اس معاملے میں وزیر اعلیٰ کی جانب سے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اس معاملے کی عدالتی تحقیقات ہونی چاہیے اور خاطیوں کے خلاف کارروائی کی جانی چاہیے۔ ناگم نے کہا کہ انسانی حقوق کمیشن اور عدالت کو اس معاملے پر اپنے طور پر کارروائی کرنی چاہیے۔ تلنگانہ آبپاشی محکمے کے مشیر ودیا ساگر راؤ نے کہا ہے کہ کانگریس کے پاور پوائنٹ پریزنٹیشن سے انہیں بہت تکلیف پہنچی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پانی کے معاملے میں تلنگانہ کے ساتھ کتنی ناانصافی ہوئی ہے کانگریس قائدین اچھی طرح جانتے ہیں۔ 1956 سے لے کر 2004 تک 47,000 ایکڑ اراضی کو سیراب کرنے کا جو دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ درست نہیں ہے، کیونکہ صرف 12 تا 18 لاکھ ایکڑ اراضی کو سیراب کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پراناہیتا چیوڑلہ کو قومی درجہ دلانے کے لیے کانگریس نے مرکز سے جو نمائندگی کی تھی اس کو مرکز نے مسترد کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ صرف پروجیکٹ تعمیر کیے گئے لیکن ان پروجیکٹس میں پانی موجود نہیں ہے۔ ودیا ساگر راؤ نے کہا کہ کانگریس قائدین نے ریاست کی تقسیم کے دوران متحدہ آندھرا کے قائدین نے جو اعداد و شمار پیش کیے تھے انہی اعداد و شمار کا استعمال پاور پوائنٹ پریزنٹیشن میں کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پورے پاور پوائنٹ پریزنٹیشن میں تلنگانہ کے ساتھ ہو رہی ناانصافی کا ذکر تک نہیں ہے۔ خبر نامے میں وقفے کے بعد دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ رکن اسمبلی نامپلی جعفر حسین میراج نے کچرا اٹھانے والی 18 نئی گاڑیوں کو ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ اس سے پہلے بھی 45 کچرا اٹھانے کی گاڑیوں کے ذریعے کام شروع کیا گیا تھا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ضرورت پڑنے پر مجلس نمائندگی کر کے مزید کئی گاڑیاں منظور کروائے گی۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر GHMC اور سابق میئر حیدرآباد اور رکن بلدیہ ماجد حسین بھی موجود تھے۔ آ کر کچرا اٹھاتے ہیں، وہ آج 18 آٹو کا اناگریشن ہوا ہے۔ اس سے پہلے 45 آٹو نامپلی اسمبلی کانسٹنسی میں تھے، یہ 18 آٹو آئے ہیں۔ میرے اپنے حساب سے اور ایک 30 آٹو کی کمی رہتی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی آٹو کو کوشش کر کے فلفل کی جائے گی۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی صدارت میں اور اکبر الدین اویسی صاحب کی نگرانی میں حلقہ نامپلی ضرور ضرور ایک مثالی اسمبلی کانسٹنسی بنے گا۔ تلنگانہ بھر میں رکشا بندھن تہوار روایتی جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا۔ ریاستی گورنر ESL نرسمہن نے اس موقع پر تقریب کا اہتمام کیا تھا جس میں اسکولی طالبات اور دوسروں نے گورنر کو راکھی باندھی۔ رکن پارلیمنٹ کویتا نے IT کے وزیر اور ان کے بھائی کے تارک راما راؤ کو کیمپ آفس پہنچ کر راکھی باندھی۔ BJP کے دفتر میں بھی BJP مہیلا مورچہ کی جانب سے راکھی تہوار کا اہتمام کیا گیا تھا۔ مرکزی وزیر بنڈارو دتاتریہ، BJP صدر ڈاکٹر لکشمن، فلور لیڈر کشن ریڈی کے علاوہ دیگر قائدین کو BJP مہیلا مورچہ کی خواتین نے راکھی باندھی۔ ఈ రక్షాబంధన్ అనేది ఏంటంటే एक रिश्ता जोड़ने का अवसर है और ये रिश्ता जो है ये बहुत पवित्र रिश्ता है। इसमें न सिर्फ भाई बहन की रक्षा करने का वादा करता है पर बहन भी कहती है कि मैं अपने भैया के लिए सदा पूजा करूँगा, भगवान का आशीर्वाद मांगूंगा ताकि हम सब खुश रहें, मिलजुल कर खुश रहें। مائتری کمیٹی کے ایک خصوصی رکن کو اغوا کے ایک کیس میں گرفتار کیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق مائتری کمیٹی کے خصوصی رکن محمد ذاکر نے گولکنڈہ رسالہ بازار کے رہنے والے سید خلیل کی دختر ہاجرہ فاطمہ کا اغوا کرتے ہوئے خلیل سے 5 لاکھ روپے کا مطالبہ کیا۔ خلیل فوراً پولیس سے رجوع ہوئے۔ پولیس فون کال کو ٹریس کرتے ہوئے محمد ذاکر تک پہنچ گئی۔ جب ذاکر کو سامنے لایا گیا تو وہ سید خلیل کے ہمزلف نکلے۔ پولیس نے انہیں تحویل میں لیتے ہوئے ایک مقدمہ درج کر لیا ہے۔ شہریوں کو پولیس دوست بنانے کے لیے سائبر آباد پولیس نے موبائل ایپ ہاک آئی لانچ کیا ہے۔ کمشنر سائبر آباد پولیس نے بتایا کہ عوام کو سٹیزن پولیس بنانے کے سلسلے میں سائبر آباد پولیس نے یہ قدم اٹھایا ہے تاکہ پولیس کا کام یونیفارم کے علاوہ
بغیر یونیفارم کے بھی مؤثر طریقے سے انجام پا سکیں۔ انہوں نے بتایا کہ مذکورہ ایپ کے کئی فائدے ہیں، جس سے خواتین کو سفر کے دوران سلامتی فراہم کرنا، ہنگامی حالات میں SOS بٹن کے ذریعے مدد طلب کرنا یا پھر سٹیزن پولیس ایپ کے ذریعے پولیس کو ٹریفک خلاف ورزیوں، جرائم اور پولیس خدمات کو بہتر بنانے کی اطلاع دینا شامل ہے۔ ساؤتھ زون پولیس کی جانب سے زیر دریافت کیسز کے سلسلے میں ایک میلہ منعقد ہوا، جس میں پولیس کے اعلیٰ عہدیداروں نے شرکت کی۔ DCP ساؤتھ زون وی ستینارائنا نے میڈیا کو بتایا کہ FIR درج کرنے کے بعد ملزمین کو سزا دلانے کے لیے پولیس نے قاعدے اور ضابطے وضع کیے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ 18 پولیس اسٹیشنز میں سے 9 پولیس اسٹیشنز کا کام 100% مکمل کر لیا گیا ہے، جبکہ 5 پولیس اسٹیشنز میں یہ کام قریب الختم ہے۔ فلک نما، بہادر پورہ، چندرائن گٹا اور چار مینار پولیس اسٹیشنز میں یہ کام مکمل ہونے کے لیے مزید 2 یا 3 مہینے لگیں گے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ یہ میلہ ہر مہینہ منعقد کیا جائے گا۔ ٹارگیٹ کو 18 پولیس اسٹیشن میں 9 پولیس اسٹیشن کو 100% اچیومنٹ ہو گیا اور 5 اسٹیشنس اباؤٹ ٹو ریچ ٹارگیٹ۔ اونلی پلکنامہ، بہادر پورہ، چندرائن گٹا، چار مینار، یہ لوگ تھوڑا یہ پولیس اسٹیشن بہت پینڈنگ ہے، کرائم ریٹ بھی زیادہ ہے، وہ تھوڑا اور 2-3 منتھس لگے گا ان کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ کچھ ریسپانسبلٹی زیادہ بڑھ گئے، ہر ایک ویک کو ہر ایک IOs وہ ککشیداروں کو، کمپلینٹس کو یہ پورا پروگریس کے بارے میں انفارمیشن میسیج روپ سے ڈال رہا ہے، تو ہر ایک مہینے یہ کیس میلہ چل جائیں گے۔ یہ پورا کیسز میں ترنت جسٹس دینے کے لیے، ترنت ڈسپوزل دینے کے لیے یہ کیس میلہ ضرور یوز ہو جائے گا۔ دکن کے 7ویں آصف جاہ نواب میر عثمان علی خان بہادر کی 50ویں برسی کا اہتمام مسجد جودی میں کیا گیا۔ نائب وزیر اعلیٰ محمود علی نے مرحوم میر عثمان علی خان کی قبر پر چادر گل چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔ اس موقع پر انہوں نے نواب میر عثمان علی خان بہادر کی خدمات کی ستائش کی اور بتایا کہ وہ آئندہ آصف جاہی دور حکومت کو، بالخصوص نواب میر عثمان علی خان کے طرز حکمرانی کو تعلیمی نصاب میں شامل کروائیں گے۔ اس موقع پر شاہی خاندان کے کئی ارکان بھی موجود تھے۔ اس طرح نظام سرکار نے حکومت چلائی ہے، رعایا پرور بادشاہ تھے اور آج ڈیموکریسی میں ہمارے آنریبل CM صاحب وہی رعایا پرور چیف منسٹر بن کر کام کر رہے ہیں۔ آج تلنگانہ اسٹیٹ یقیناً نظام سرکار کے نام کو پھر سے ہم زندہ بھی رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے جو فلاحی کام کیے تھے، آج ہمارے خزانے کا جو بجٹ بھی ہے سرپلس بجٹ، وہ نظام سرکار کی مہربانی، ان کے طرف سے ریونیو مسلسل چلتا رہا۔ کوکٹ پلی علاقے میں نامعلوم افراد نے ایک شخص کا قتل کر دیا۔ پولیس کے مطابق وویکانند نگر میں واقع پدماجا بوائز ہاسٹل میں رہنے والے 28 سالہ کے گوپی کا چہارشنبے کی رات نامعلوم افراد نے قتل کیا۔ کوکٹ پلی پولیس نے بتایا کہ گوپی وقار آباد کا رہنے والا تھا، لیکن قتل کی وجوہات کا پتہ نہیں چل پایا ہے۔ ویسٹ زون ٹاسک فورس نے جوا کھیلنے والے 17 افراد کو حراست میں لے لیا، جس میں 2 قانونی طور پر نابالغ لڑکے بھی شامل ہیں۔ تفصیلات کے مطابق آصف نگر پولیس حدود میں ویسٹ زون ٹاسک فورس نے ایک مصدقہ اطلاع پر جمعرات کی صبح دھاوا کرتے ہوئے 17 افراد کو حراست میں لیا۔ ان کے پاس سے 14,000 روپے نقد رقم اور 15 سیل فونز ضبط کیے گئے۔ اور آخر میں ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ تلنگانہ میں 17 نئے اضلاع کی تشکیل کے لیے کابینی ذیلی کمیٹی کی تجویز، رپورٹ حکومت کو پیش۔ بائیس اگست کو اعلامیہ جاری ہونے کا امکان، 20 اگست کو کل جماعتی اجلاس طلب کرنے کا فیصلہ۔ JNNURM کے تحت مکانات کی فراہمی اور چندرائن گٹا میں ترقیاتی کاموں کے سلسلے میں کلکٹر حیدرآباد سے
अकबर ओवैसी की नुमाइंदगी। और तेलंगाना में जोनल सिस्टम बर्खास्त, मुलाजिमीन जिले कैडर और रियासती कैडर के तहत काम करेंगे। इसी के साथ ही ये खबरनामा यहीं पर इख्तिताम को पहुंचता है। इजाजत दीजिए, फी अमानिल्लाह।